السلام علیکم۔ کہانی ولا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے جنات کا وجود۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں اسکول آفس میں بیٹھا پیپر چیک کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پیپرز ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی تھا۔ بہترین لباس میں ملبوس درمیانی عمر کا وہ شخص کافی جاذب نظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ذیشان حیدر صاحب؟ جی میں ہی ہوں، آپ؟ مجھے اس بات پر حیرت نہ تھی کہ وہ میرا نام جانتا تھا، کیونکہ اس چھوٹے قصبے کے اکثر لوگ اسکول کے تمام اساتذہ کو اچھے سے جانتے تھے۔ حیرت یہ تھی کہ اس وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ سر، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور شائستہ تھا۔ جی اندر تشریف لائیے۔ اندر پہنچ کر وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیں گے؟ اس نے فوراً مقصد کی بات کی۔ جی کس کلاس کے اور کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سیکنڈ ایئر بائیو اور کیمسٹری۔ ان دنوں ہاتھ کچھ تنگ تھا، اس لیے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً حامی بھر لی۔ تاہم میں اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ جی بالکل پڑھا دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ جی بولیے، کون سی شرائط؟ اس نے اس سے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں کسی خاص وقت کے لیے پابند نہیں ہوں گا۔ پہلے 3 دن ڈیمو کے ہوں گے۔ اگر آپ کی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہے تو فیس کی بات بعد میں کریں گے۔ چلیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ کل پھر میں اسی وقت آپ کو لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دروازے تک اس کے ساتھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور گویا ہوا، اور اس وقت تکلیف دینے پر معذرت۔ دراصل میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، اس لیے آپ کو وقت بھی 9 بجے کے بعد کا دینا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں جناب، میں مسکرا دیا۔ دوسری رات اسی وقت وہ شخص پہنچ گیا۔ اس کی قیمتی گاڑی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی آبادی سے نسبتاً دور ایک شاندار بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں انتہائی قیمتی فرنیچر، قالین اور ڈیکوریشن پیس رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر داخل ہوا، جس میں مختلف لوازمات رکھے تھے۔ سر آپ یہ نوش فرمائیں، تب تک آئرہ آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، اس نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، میں نے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک، اور آپ؟ سرسری سے تعارف کے بعد میں نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ وہ انتہائی ذہین معلوم ہوتی تھی، ہر بات کو فوراً سے پہلے پک کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ سر زیادہ کھپانا نہیں پڑے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی دونوں مضامین کے سلیکٹیو ٹاپکس کر لیے۔ سر بس سلیکٹیو ٹاپکس ہی ہے، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی لگیں گے۔ اس کی بات پر میں قدرے مایوس ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ 5-6 ماہ کا ٹیوشن ہے۔ خیر، جی بالکل، آپ کل تک جو ٹاپک آج پڑھے ہیں وہ تیار کر لینا۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری رات اس نے وہ تمام ٹاپکس اچھی طرح تیار کیے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس قدر ذہین اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن کی ضرورت کیسے پڑ گئی۔ اس رات پڑھ لینے کے بعد آئرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی بیٹا پوچھیں۔ آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات عموماً میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے کرتے رہتے تھے۔ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بیٹا مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ آج تک میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے جواب پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی سائنٹیفکلی سوچتے ہیں سر۔ بیٹا سائنس پڑھتے اور پڑھاتے وقت جب تک آپ سائنٹیفکلی نہیں سوچو گے تب تک ابہام کا شکار رہو گے، کانسیپٹس کلیئر نہیں کر پاؤ گے، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ لیکن سر دنیا میں ہزاروں پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا توجیہ پیش کریں گے؟ وہ واقعی بہت ذہین تھی۔ بعض اوقات آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایسی چالیں چلتا ہے کہ آپ کا خوف فزیکل روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا۔ تیسری رات بھی پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی۔ آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بے وقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہوا، شاید میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، آئی ایم سوری ٹو سے، آپ کی سوچ بہت غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی، تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟
कुछ भी नहीं, जिनका वजूद है या जो उन पर यकीन रखते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते ही वो गुस्से से उठी और अंदर चली गई। मैं हैरान और परेशान उसे जाता देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लहजा बदलने लगा। वो बज़िद थी कि मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरी रात जब इससे तमाम टॉपिक्स ख़त्म हो गए तो वो बोली, अगर कभी जिन्नात नज़र आ गए तब तो यकीन करेंगे ना? बेटा, जिस चीज़ का वजूद ही ना हो वो नज़र कैसे आएगी? मैं हंसा। ये क्या आपने चीज़ चीज़ लगा रखी है? सर, जिन्नात कोई चीज़ नहीं, मखलूक हैं आपकी तरह। उसकी आंखें एकदम सुर्ख होने लगीं। मुझे एक लम्हे को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। अच्छा छोड़ें इस बात को, आपके टॉपिक्स मुकम्मल हो गए। उम्मीद है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा आपको। मैंने बात बदलने की कोशिश की और आप भी जिन्नात पर यकीन आ जाएगा, इसने तंज किया। नहीं, मुझे नहीं आएगा यकीन, मैंने अपनी तरफ से मजाक किया। अजीब घमंडी इंसान है आप, यकीन नहीं करना ना करें, क्यों किसी मखलूक का मजाक तो ना उड़ाएं। उसका लहजा सख्त जारहाना हो गया, आंखें सुर्ख अंगारा हो गई और चेहरे की रंगत गुस्से से बदलने लगी। मुझे उससे खौफ आने लगा। तभी उसका वालिद अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ आयरा? कुछ नहीं बाबा, मेरे टॉपिक खत्म हो गए हैं, सर से कह दें कल से ना आए। ये कहकर वो गुस्से से कांपती हुई अंदर चली गई। माफ़ कीजिएगा सर, मेरी बेटी गुस्से की थोड़ी तेज़ है, इस शख्स ने मुझे धीमे लहजे में कहा। कोई बात नहीं जनाब। इसके बाद वो शख्स मुझे स्कूल वापस छोड़ गया। आपका वक्त देने का शुक्रिया, आपकी फीस कल आपको मिल जाएगी। ये कहते हुए वो शख्स वापस पलट गया। दूसरे दिन किसी काम से बटुआ खोला तो हजार हजार के 30 नोट उसमें पड़े हुए थे। मैं हैरान परेशान, कभी अपने बटुए को देखता, कभी पैसों को। ये कहाँ से आए? फिर किसी ख्याल के तहत मैं बाइक पर बैठा और उस रास्ते पर चल पड़ा जो आयरा के घर की तरफ जाता था। जब उस जगह पहुंचा तो खौफ और हैरत की इंतहा न रही। जहाँ कल रात शानदार बंगला था, वहाँ आज पुराने खंडर के सिवा कुछ न था। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।